بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک درہم تم نے نکالا اور جسٹ 1 درہم میں کتنے صدقے ہو سکتے یہ دیکھو. پہلی نیت یہ کرو کہ میں نے یہ صبح اٹھ کے کہ جو 1 درہم میں نے نکالا وہ زمانے کے امام کی جان کا صدقہ ہے. پہلی چیز میرے مولا کی، اس سے تمہارا رشتہ تمہارے امام سے بنے گا، تمہارا رشتہ تمہارے امام سے بنے گا. روزانہ اگر تم صدقہ دو مولا کا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، میرا مولا آپ کو پلٹ کے تو دیکھے گا نا کہ یہ میرا چاہنے والا مجھے روز میرے نام کا صدقہ دے رہا. مثال کے طور پہ آپ یہ بولے کہ میں آپ کسی مومن کو آپ بولے، کسی مجتہد کو بولے، جیسا ہمارے اللہ آغا شیستانی ہے یا رہبر معظم اللہ ہمارے مرجعوں کو سلامت رکھے، سلامت رکھے. اس لیے کہ مرجع ہماری عزت ہے، یہ یاد رکھو. مرجع کو چھوڑ کے آج ہم نہیں رہ سکتے. اللہ ہمارے سارے مراجع جتنے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں، اللہ ان کو سلامت رکھے. امام کے صدقے میں ان کی سلامتی کے لیے اور سارے مومنین و مومنات کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آپ نے مثال کے طور پہ آغا شیستانی سے آپ نے جا کے مثال دے رہا کہ آغا روز میں آپ کا صدقہ نکالتا ہوں، تو آغا ضرور تم کو دیکھ کے مسکرائیں گے کہ ارے یہ میرا مخلد جو ہے یہ میرا صدقہ نکالتا ہے روز. دوستو آغا اور امام میں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا، یہ خاکی انسان ہے، وہ نوری ہے. روز آپ نکالیں گے تو مولا آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا کہ یہ میرا چاہنے والا دنیا کا روز میری جان کا صدقہ. جب آپ امام کی جان کا صدقہ روز نکالیں گے تو امام تمہاری جان کے لیے حفاظت کرے گا، تمہارے لیے دعا کرے گا. مولا کی ایک دعا میں بولتا دعا بھی بہت بڑی بات ہے مولا کی. میرے مولا میرا زمانے کا امام، تیرا معصومین کا وارث، فرزند مظلوم بی بی زہرا اگر مجھے پلٹ کے دیکھ جائے تو میری تقدیر بدل جائے، ساری بیماریاں چلی جائیں. کہ اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو روز امام کی ایک نظر کرم اپنے جسم پہ، اپنے چہرے پہ دلواؤ. کیسے دلواؤ؟ میرے اعمال تو ایسے نہیں، میرے اعمال ایسے نہیں، میرا چہرہ اس قابل نہیں کہ میں مولا مجھے دیکھے. میں انتہائی گناہ گار، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا. لیکن جب آپ تم یہ کرو گے، جب تم ڈالو گے اس میں، امام تم کو دیکھے گا. امام تم کو ایک دفعہ دیکھ لے تو تمہاری زندگی بدل جائے، تمہاری زندگی بدل جائے اگر تم کو ایک دفعہ امام نے دیکھے. تو صدقے کے ذریعے تم امام سے اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کر سکتے. صدقے کے ذریعے تمہارا رشتہ امام سے مضبوط ہو سکتا. صدقے کے ذریعے امام، پہلے صدقے کی بات کر رہا، ابھی تو پوری مجلس ہی سے، مجھے 50 منٹ کی مجلس میں صدقہ ٹاپک نہیں ہے، پورا خمسہ چاہیے مجھے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ. تو صدقے کے ذریعے امام سے رشتہ بنے گا. صدقے کے ذریعے امام کی معرفت، روز تم ذکر امام ہو رہا تمہارا، روز ایک تصور امام زمانہ تمہارے ذہن میں سے. ہمارے ذہنوں میں تصور امام زمانہ نہیں ہے، لیکن اس وقت تصور امام سے ایک تصور آئے گا میرے مولا کا. ایک درہم کی بات کر، 1 درہم کے فائدے دیکھو خالی. امام تم کو دیکھے گا، ہاتھ اٹھا کے بولے پروردگار اس نے میری جان کا صدقہ دیا، اللہ تو اس کی حفاظت فرما. تو تمہاری زندگی ایسے بڑھ جائے گی، تم بیماریوں سے بچتے جاؤ گے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنا فائدہ امام کی جان، پورا اسی میں بول دو کتنا امام کی نظر کرم میں بار بار بول رہا. دیکھو دوستو یہ چھوٹی چیز مت سمجھو اس کو. ارے امام دیکھے گا، ارے دیکھے گا، یہ امام کی نگاہ، یہ عین اللہ ہے. امام کی نگاہ عین اللہ ہے. کیا سمجھ رہے آپ؟ کلنا محمد ہے. اور میرا مولا اگر ہم کو دیکھ لے تو اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اعمال ویسے نہیں، لیکن امام کو جب تک if you don't do anything for امام then how can you expect کہ امام تم کو دیکھے گا؟ میں چھوٹی چیز بتا رہا خالی، پورے کئی چیزیں اس میں کہ کئی چیزوں سے امام تم کو دیکھ سکتا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی نیت کیا کر رہے آپ 1 درہم پہ کہ میرے مولا کی جان کا صدقہ. تو اس سے تم بیماریوں سے بچو گے، تمہارا رزق کھلا رہے گا، تم پریشانیوں سے. آپ سوچو اگر امام مجھے دیکھ لے، ان کی ایک نظر کرم میرے پر آ جائے، اب مجھے یہاں پیس ہے 1 لاکھ درہم پڑے ہوئے اکاؤنٹ میں، سکون ہی نہیں ہے ہمارے پاس. سٹریس ہے جو مدر آف آل ڈیزیز ہے. مدر آف آل ڈیزیز کا نام سٹریس ہے.
شر سے بچنا چاہتے ہیں تو صدقہ نکالو. پہلی نیت زمانے کے امام کی. دوسری نیت میں کیا کرو, ایک ایک نیت ایک ایک مجلس. لیکن افسوس کہ مجھے ختم کرنا ہے اپنے ٹائم کے اوپر. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس کے بعد دوسرا نیت کرو اپنے والدین کے لیے, اگر ماں باپ زندہ کہ اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کی جان کا صدقہ روز نکال رہے. تیسری نیت کر رہے آپ کہ اسی ماں باپ کے لیے, ماں مر گئی یا باپ مر گئے, کہ ایک زندہ ہے ایک مر گئے, تو آپ نے ان کی سلامتی کے لیے تو ایک صدقہ نکال دیا. ایک مر گیا یا دونوں مر گئے, تو نیت کیا کریں گے کہ پروردگار اس کا ثواب میری ماں باپ کو دے, اس صدقے کا ثواب میری ماں باپ کو. اور شب جمعہ تو ضروری ہے. آج کی رات ہماری رات نہیں ہے, آج کی رات ہمارے ماں باپ کی رات ہے, ہمارے بھائی بہنوں کی رات ہے, ہماری بیوی بچوں کی رات ہے. آج کی رات مرحومین کی رات ہے, یہ رات ہماری رات نہیں. تو نیت یہ کرو کہ میں نے میرے مرحوم ماں باپ. اچھا یہاں فائدہ اتنا ہے, ایک صدقہ ایک ہی دن کی 2 نیتیں ہوگی اب تک. اب 1 ملین 1 ملین میں مثال دے رہا, ایگزامپل دے رہا بارگاہ امام بارگاہ علی رضا سے سننے والوں کو, کہ نیت ایک درہم ہے, امام ہو گئے, زندہ ماں باپ ہو گئے. اب مرحومین کی آئی بات, مرحومین کے لیے کیا کر رہا ہے, 1 ملین میں مثال دے رہا, 1 ملین بھی کم بول رہا. آپ نیت کرو اپنے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے رشتہ دار دادا دادی نانا نانی انٹائر یور فیملی. اس کے بعد بولا آج جس کی بھی پہلی رات ہے, جس کی بھی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں, اس کے بعد نیت کرو کہ جتنے مومنین و مومنات دنیا سے گزر گئے ان سب کے لیے یہ صدقہ, ٹاپک ہی صدقہ ہے نا, یہ سب کے لیے میں یہ 1 درہم نکال رہا, درہم آج کی رات کا. اللہ اس کا ثواب ان ساروں کو دے دے. 1 ملین لوگ مثال دے رہا, 1 ملین کہ آج مرحومین کو تم نے صدقہ دیا. صدقہ کیا ہے, 1 درہم تم نے نکالا اور تم نے کہا یہ معصومین کے وسیلے سے میں نے ان کی آج شب جمعہ ہے ان کے لیے میں نے صدقہ دیا, اس کا ثواب ان کو پہنچے. تو آپ یقین کرو بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ 70 ہزار رحمت کے فرشتے نور کا تشت لے کر مرحوم کے پاس جائیں گے, تمہارے باپ کے پاس, تمہاری ماں کے پاس, اور جا کے بولیں گے کہ بھائی یہ اس میں صدقے میں درہم بھی ہو سکتا, روٹی بھی ہو سکتی, پانی, کوئی بھی چیز ہو سکتی. میں ایک ہی درہم کی بات کر رہا, میں درہم کی بات کر رہا. اس کے بعد وہ لوگ لے کے جا کے نیچے دے کے بولیں گے جب مرحوم کو تکلیف میں, کوئی اندھیرے میں, کوئی کسی پریشانی میں ہے, جب تم صدقہ بھیجتے ہو تو اور یہ تاکید کی گئی کہ ان کے لیے صدقہ نکالو. تاکید ہے مرحومین کے لیے, یہاں تک کہ تاکید ہے کہ جیسی روح جسم سے نکلی پہلے صدقہ نکالو. کتنا امپورٹنٹ ہے دیکھو آپ. اس کے بعد کہا کہ جب میت اٹھے تو صدقہ نکالو, غسل ہو جائے تو کفن کے پاس رکھ دو, وہ صدقہ, وہ بھی ایک صدقہ ہوگا. پہلی رات کا صدقہ نکالو, دوسری رات کا صدقہ نکالو. مسلسل آپ صدقے دیتے جاؤ, مسلسل. میں یہ نہیں بول رہا, اللہ یہ نہیں بول رہا کہ 1 لاکھ درہم دو, یہ نہیں بول رہا کہ 1 ملین تم دو, بلکہ وہ بول رہا کیا, ایک روٹی کا ٹکڑا, پیس آف بریڈ. میں یہی تو بولتا ہوں, ایک پیس آف بریڈ. پیس آف بریڈ کی کوئی ویلیو ہے شارجہ میں, کوئی پیس آف بریڈ کی ویلیو ہے دبئی میں؟ آپ سوچیں ایک پیس آف بریڈ کیا ہے, روٹی کا ایک ٹکڑا. اس لیے کہ صدقہ کھجور کتنا ہوتا ہے, ڈیٹ کتنا ہوتا, اتنا سا تو ڈیٹ ہوتا, اس کا آدھا بھی جو ہے وہ بھی صدقہ ہے. تم اگر کسی کو پانی پلا رہے وہ بھی ایک صدقہ ہے. تو اس کا اتنا ثواب, اتنا ثواب, اتنے لوگوں کے لیے آپ نے کیا. 1 ملین, 1 میں مثال دے رہا, 1 ملین لوگوں کے لیے آپ نے ایک دن میں اتنا دیتے ہوئے کہ یہ ایک دن کا ثواب پہنچے. وہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بولتے رہو, یا عزیز ہو یا غفار, یہ بھی روز تسبیح پڑھو, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں یہ جملے بولے, یا ارحم الراحمین, پھر بولے یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم. اس کے رحم کی بھیک مانگتے جاؤ. اس لیے کہ دوستوں مرنے کے بعد سوائے اس کی مرسی کے اور کچھ نہیں چاہیے, صرف اس کی مرسی چاہیے. یہ بار بار یہ بولتے جاؤ, تو یہ تسبیح پڑھتے جاؤ. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو یہ سارے 1 درہم کی بات ہے. 1 ملین کے میں مثال دے رہا, 1 ملین بھی ہو سکتے. آپ یہ بول سکتے کہ میرے مولا بیوی, مظلوم بیوی کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرحومین وادی برود میں ہیں, یا علی مدد, یا علی مدد,
جو وادی السلام میں ان سب کے لیے اللہ ہو سکتا ایک صدقہ، پلیز غور سے سنو، ہو سکتا تمہارا ایک صدقہ وادی برود سے مومنین کو اللہ رحم کر کے وادی السلام میں لا لے، تمہارا صدقہ ذریعہ بنے کہ وادی برود جو جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، تمہارا ایک مثال دے رہا کہ ایک دن ہو سکتا پاسبلٹی ہے۔ تم نے کہا کہ جتنے اللہ وادی برود میں میرے مولا حسین کا چاہنے والا چلا گیا گناہوں کی وجہ سے، میں اس کے لیے صدقہ نکال تو اس کو وادی سے، اس لیے کہ اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے بہانے ڈھونڈتا، وہ صرف چاہتا ہے کہ میرا بندہ کے اوپر میں رحمت ہی نازل کروں، عذاب نازل کرتے ہوئے وہ خوش نہیں ہوتا۔ اس کا جو اللہ کے رسول کا جملہ ہے، یا علی اگر تمہارے دشمن نہیں ہوتے تو اللہ جہنم کو بناتا ہی نہیں۔ اللہ کو خوشی کس میں ہوتی ہے کہ جب اس کے بندے پہ وہ رحمت کو نازل کرتا۔ ہو سکتا تمہاری ایک دعا معصومین کے واسطے سے شب جمعہ آج کی رات تم دعا کرو کہ اللہ صدقے کے ذریعے جتنے وادی برود میں میرے مولا حسین کے چاہنے والے گناہگار چلے گئے، اس لیے بھی جا سکتے، ہم کو نہیں معلوم، اللہ وادی السلام میں بھیجنا، اللہ گناہوں کو معاف کر۔ جب تم دوسروں کے لیے خیال کرو گے صدقے کے ذریعے، اللہ تم کو تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو تیسرا صدقے کی بنیاد بتائی ہم نے۔ چوتھی نیت کیا کرو؟ میں کیا کروں، وقت تیزی سے نکلتے ہی جانا۔ چوتھی نیت کیا کرو؟ 40-45 منٹ کی مجلس ہوگی۔ چوتھی نیت یہ کرو کہ پروردگار دنیا میں اس وقت جتنے بیمار ہیں، اس لیے کہ حکم ہے کہ بیمار کا صدقہ نکالو تو تم بیماریوں سے بچو گے۔ خدا نہ خاصہ اگر کسی کو بخار، مثال دے رہا، چھوٹی چیز بخار آ جائے تو حکم کیا ہے؟ جب بخار آئے تو تم صدقہ نکالو، اللہ اس کے بخار کو دور کرتا۔ کوئی بیماری ہو تم بیمار کے لیے صدقہ، تم روز صدقہ نکالو گے تو اللہ تم کو بیماریوں سے بچا لے گا، بڑی بڑی ڈیزیز سے بچ جاؤ گے۔ جس مثال کی طور پہ جیسے کسی کی سرجری ہوتی خدا نہ خواستہ، تو سرجری سے پہلے استخارہ دیتے ہو، صدقہ نکالتے ہو، کیوں نکالتے صدقہ؟ کہ اللہ صدقے کے ذریعے بلاؤں کو دور کر دیتے۔ صرف پورا اینڈ آف دی ڈے مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ غریب جو تمہارے پاس 100 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، ان روٹیوں میں سے شیئر کر۔ مثال دے رہا 100 روٹی کی، 100 درہم تمہارے پاس ہے، اس میں سے 1 درہم تو دوسروں کو دو، کہ صرف 100 کے 100 تمہارے نہیں، کتنے ایسے غریب ہے تمہارے ذریعے اللہ نے اس کے رزق کو رکھا ہے کہ تمہارے ذریعے اس کا رزق۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا آنر ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے میں ذریعہ بن جاؤں۔ ٹیک اٹ ان دس وے کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا غریب کے لیے۔ تو صدقہ is so important in your life، یہ اتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہماری زندگی میں کہ you will not believe، اتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ جس کی زندگی مثال در کہ جو پاورٹی میں زندگی گزارا، غربت میں زندگی گزارا، اس کی زندگی کو اللہ سے کھول دیتا صدقے کے ذریعے۔ اب پورا مقصد ہے اپنے رزق میں شیئر کرو دوسروں کا، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے رزق میں کسی اور کا رزق بھی رکھا ہے۔ اللہ نے تمہارے رزق میں کسی اور کا رزق بھی رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اللہ صرف تم کھاتے رہو، بلکہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو ایک ہم کو ایک چیز کو بتانا چاہ رہا کہ دیکھو تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ پورا تمہارا اور اس میں سب سے پہلے چیز اپنے خاندان والے، غریب رشتہ دار، پہلے غریب۔ یہ مت کرو یار میرے پاس تو اتنا ہے نا، وائی شوڈ آئی گیو۔ چیک کرو، کوشش کرو کہ غریب رشتہ دار تک۔ مثال کے طور پہ مینگو سیزن چل رہا انڈیا پاکستان میں، کتنے ایسے غریب ہوں گے، مثال دے رہا، بھومی مثال ہے، کتنے ایسے غریب ہوں گے کہ جو ایک مینگو بھی انہوں نے ایک آم بھی نہیں کھایا ہوگا، غریب ہے بیچارہ، روٹی نہیں ہے تو مینگو کیا کھائیں گے۔ مثال کے طور پہ 2 کلو مثال میں چھوٹی چیز سے بول 100 روپے کی 2 آم، 100 کلو 2 kg آم، 4 آم 5 آم پہنچ گئے۔ بچے بیٹھ کے ایک وقت کھائیں گے، وہ بھی بول سکیں گے کہ اس سیزن میں ہم نے کھایا۔ ان کو بھی جیسا تم بیٹھ کے ڈائننگ ٹیبل پہ کھا رہے نا، ویسا وہ صدقہ دو۔ میں انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ گھڑی میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، انکمپلیٹ۔ شاکر بھائی کو اللہ اچھا رکھے،
انہوں نے اتنی پیاری ٹاپک دے دی, اس پہ تو مسلسل پورا خمسہ پورا عشاء پڑھو, سال بھر پڑھو اس پہ کہ صدقے کو کہاں 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 پر لوگوں کی زندگی بدل جائے, آپ کی زندگی بدل جائے صدقے سے. بلیو می, زندگی تمہاری بدل, لائف بدل جائے. میں بولتا ہوں نا, جو صدقہ دیتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں, لک ایٹ می, ایسا نہیں رہے گا, ایسا نہیں رہے گا. اس کا رزق کبھی رکے گا ہی نہیں جو دوسرے بندے کے لیے دیتا ہے. یہ آپ دلوامی نہیں بول رہے تھے, معصومین کے ارشادات, یہ معصومین کے ارشادات ہے کہ وہ کبھی اس کا رزق رکے گا نہیں جو دوسروں کے لیے کام کرے گا. کتنے واقعات آج ہماری تاریخ میں بس مرحومین کا ہو گیا, ماں باپ کا ہو گیا. ہر جمعرات کو مرحوم کے لیے صدقہ نکالو. آج تھرسڈے نائٹ اس وقت پڑھے محمد والے محمد. بس میں کیا کروں.